السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درخت کے جو پتے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے محسوس کیا ہو کہ یہ درخت کے پتے جب درخت سے نیچے گر جاتے ہیں تو وہ کبھی کسی کے پاؤں میں روندے جاتے ہیں، کبھی ان کو اکٹھے کر کے آگ لگا دی جاتی ہے اور کبھی ان کو اکٹھا کر کے کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ درخت سے کٹے ہوئے پتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک گھونسلے سے گڑا ہوا چڑیا کا بچہ کبھی بھی گھونسلے میں واپس نہیں جاتا۔ اس کے ماں باپ چیختے چلاتے رہتے ہیں مگر وہ بچہ واپس گھونسلے میں نہیں جاتا۔ تو آج یہ مثال سن لے اور اس کو سمجھ لے کہ ایک یتیم بچے کی زندگی بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ کبھی وہ پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، کبھی اس کو اکٹھا کر کے کچن میں ڈال دیا جاتا ہے، کبھی اس بچے کو جلا دیا جاتا ہے، مار کر اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، کبھی اس معصوم بچے کو اٹھا کر اپنے بچوں کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے، کبھی اس بچے کو جب تو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے ان کو اچھے اچھے کھلونے لے کر دیتا ہے، جب تو عید کے روز ان کو اچھے کپڑے اچھی جوتی لے کر دیتا ہے تو اس بچے کو تو احساس کمتری میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، تیرے لیے یہ مسئلہ اور ہے کہ تو نے یہ سوچ کر نہیں کیا ہوگا، مگر میرے بھائی تیرے ذہن کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ تو اس یتیم بچے کی طرف دیکھ، اپنے بچوں کی طرف دیکھ، ان کو دی جانے والی سہولتوں کی طرف دیکھ کہ وہ بیچارہ نہ اسکول جاتا ہے، کوئی بائک کی دکان پر کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی موٹر سائیکلوں کی دکانوں پر کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی گاڑیوں کے شیشے دھو رہا ہوتا ہے، کوئی پرچون کی دکانوں پر کام کر رہا ہوتا ہے اور کوئی بچہ پینچر لگا رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ وہ بچے نہیں ہیں کہ جن کو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہو؟ تو اتنا غرور و تکبر کے اندر ان بچوں کو اپنے باپ کا مال سمجھتے ہوئے ان پر تشدد بھی کرتا ہے۔ ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھتا ہوں میں سوشل میڈیا پر، دیکھی کہ لوگوں کے اندر کھڑے ہو کر اس کے منہ پر تماچے مارے جا رہے، وہ سر نیچے جھکا کر بیٹھی ہے۔ کیوں بیٹھی ہے؟ اس کے سر پر سائبان نہیں ہے، اس کے سر پر اس کے باپ کا دست شفقت نہیں ہے، اس کے سر پر کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے بچے تم نے شاید دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے، وہ معصوم بچے پین بیچتے ہوئے سڑکوں پر تو نے اشاروں پر شاید دیکھے ہیں یا تو اگنور کر جاتا ہے۔ اللہ سے ڈر جا۔ یہ یتیم بچے کی جو ہوتی ہے، یتیم بچے کی جو بد دعا ہوتی ہے، بیوہ خاتون جو چور چور ہوتی ہے زخموں سے، معاشرے کے لوگ اس کو زخم دیتے ہیں تو اس کے زخموں کا مداوع کون کرے گا؟ یہ زخموں کا مداوع مسلم معاشرہ کرے گا۔ مسلم معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے ان کے اوپر دستے شفقت رکھے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، ان کی جگہ پر قبضہ کر رہا ہے، ہم بیٹھے ہیں، اللہ کی توفیق سے کام کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں بتا کہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی ہو، اللہ کی توفیق سے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ تو کیوں نہیں کر سکتا؟ اس بچی کو جب تھپڑ مارے جا رہے تھے کتنے لوگ دیکھ کر تماشا کر دیکھ رہے تھے؟ سارے لوگ ہجڑے تھے یا بے مرد تھے؟ نہ مرد ہونے کا اپنے اوپر اعزاز لگاتا ہے، ویسے تو کہتا ہے کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، میں مرد ہوں، 20 لوگوں کو سال لے جا کر مظلوموں پر ظلم کرتا ہے۔ یہ بدماشی ہے تیرا، یہ تیرا معیار ہے۔ ہمیشہ کتے جو ہوتے ہیں اپنے ہجوم کے ساتھ حملہ کرتے ہیں، شیر ہمیشہ ہر جگہ پر اکیلا ہی ہوتا ہے۔ تو آؤ آج یہ مختصر ویڈیو کے اندر تجھے یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ ان بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کے لیے اپنے اقدامات اٹھانے شروع کر۔ کل کو تیرے بچے بھی یتیم ہونے ہیں۔ کوئی شخص آپ حیات پی کے دنیا میں نہیں آیا، سب نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، اور یہ کام تیرے بچوں کے ساتھ ہو تو کیا محسوس کرے گا؟ تو آج یہ وقت ہے اپنے قرض کو چکانے کا۔ خود کو اپنے آپ کو آگے پیش کر، اپنے علاقوں کے اندر خدمت کمیٹیاں بنا، اپنے علاقے کے اندر ورک شروع کر۔ ان لوگوں کی محنت، ان لوگوں کی مجبوریاں، ان لوگوں کے مسائل کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے مدد کرنی شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ تیرے لیے کتنی آسانیوں کے انبار لگاتا ہے۔ میرے نبی مقرر، میرے پیر و مرشد
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو ایک یتیم بچے کے سر پر جب ہاتھ رکھتا ہے اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں اتنی اللہ تجھے نیکیاں عطا کرے گا۔ اگر اس کی کفالت کا تو ذمہ اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرے گا۔ آج میرا بھائی موقع ہے خود کو بدلنے کا، بدلے خود کو، یا تو خود کو بدلنا شروع کر دے یا پھر مٹ جائے۔